اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ سورہ نساء میں ارشاد ربانی تھا کہ جو کوئی انکار کرے گا اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کی کتابوں سے، اس کے فرشتوں سے، اور جو قرآن پاک سے پہلے کتابیں نازل کی گئیں اور قیامت کے دن سے، تو وہ گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ آگے ارشاد ربانی ہے ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لکم یکون اللہ یغفر لہم ولا یہدیہم سبیل۔ بے شک جو لوگ مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے، پھر مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے، پھر بڑھتے رہے کفر میں تو نہیں بخشنے والا اللہ ان کو، اور نہ ہی راہ دکھانے والا ہے ایسے لوگوں کو۔ منافقت کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان ایک ہی وقت میں منافق ہو گیا ہو یا ایک ہی دن میں ہو جائے منافق۔ ایک تو منافق وہ ہوتا ہے جو شعوری طور پر ہوتا ہے کہ صبح ایمان لانا اور رات کو ایمان سے انکار کر دینا، جیسے کہ ہم سورہ آل عمران میں بھی پڑھ چکے تھے کہ معلوم ہوا تھا کہ ایمان ان کو نصیب ہوا ہی نہیں تھا، اور انہیں بھی معلوم تھا کہ ہم ایمان لائے ہی نہیں ہیں، ہم تو انہیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو شعوری منافق کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتے ہیں غیر شعوری منافق، وہ ایسے ہوتے ہیں جو آئے تو تھے اسلام میں لیکن دل میں دھوکہ کی نیت نہیں تھی ان کی، اور لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ایمان لانے کا، وہ سمجھتے تھے کہ اسلام پھولوں کی سیج ہے، نکلا وہ کانٹوں کا بستر۔ ان کو قدم قدم پر رکاوٹ محسوس ہوتی، ان میں وہ پختگی نہیں تھی، وہ گہرائی کو نہ جان سکے نہ سمجھ سکے۔ ان کا معاملہ کیا ہوتا تھا کہ کچھ قدم چلے، کچھ قدم پیچھے ہٹ گئے، کبھی ہمت کے ساتھ چلے، کبھی ہمت ٹوٹ گئی۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے کہ تم یہ کیا معاملات کر رہے ہو۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ جھوٹے بہانے بنانا شروع کر دیے، اور آخری درجہ اس حد تک پہنچے کہ جھوٹی قسموں پر آ جاتے اور 10 مجبوریاں بیان کرتے کہ میں یہ کام اس لیے نہیں کر سکتا، یا میں اس وجہ سے باہر نہیں جا سکتا، ہجرت پہ نہیں جا سکتا۔ اب ایمان اور کفر کا معاملہ اپ ڈاؤن ہوتا رہتا، کبھی ایمان کی طرف ہوتے تو کبھی کفر کی طرف ہوتے۔ تو رب العزت نے ان آیات میں اسی ایمان اور کفر کا نقشہ بیان کیا ہے۔ جو کچھ انسان کے اندر ہو رہا ہے، کبھی ایمان لانا کبھی کفر، یہ سب اندر ہی اندر ہو رہا ہے، اور وہ اسلام سے نہ انکار کرتا ہے نہ کھل کر ایمان کا اقرار کرتا ہے، یعنی کفر کا وہ اعلان بھی نہیں کرتا۔ اس کی شخصیت کے باطن میں ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ایمان پھر کفر، پھر ایمان پھر کفر، پھر کفر میں بڑھتا ہی چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں کرنے والے، نہ ہی رب العزت ایسے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھائیں گے، کیونکہ ان کے ایمان میں بالکل بھی پختگی نہیں ہے، اور انہیں غیر شعوری منافق کہتے ہیں۔ بشیر المنافقین بإن لہم عذاب علیم، خوشخبری سنا دے منافقوں کو کہ ان کے واسطے ہے عذاب دردناک۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی، آپ ان منافقوں کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے بدترین عذاب تیار کر رکھا ہے، کیونکہ جب تم دین میں داخل ہو تو یکسوئی کے ساتھ داخل ہو، کان کھول کر، اور تلخ باتیں سننے کی عادت ہونی چاہیے، کڑوا گھونٹ پینے کی عادت ہو، قدم قدم پر آزمائشیں آئیں گی۔ یہ رب العزت کا طنز ہے ان لوگوں کے لیے جو انکار کرتے ہیں، اور بتا رہے رب العزت دین میں پورے داخل ہوا، اور ان کے لیے جو انکار کرتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اگر ایمان میں داخل ہو تو پھر یکسوئی کے ساتھ ہو۔ یہ سورہ نساء ہے جس کا بھی ہم نے 2 آیتوں کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی مزید کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور یہ قرآن ہم سب کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس سے فیض یاب کرے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔